مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا فرمایا ہے۔ اس لیے کہ مال یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن مال کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مکلف بنایا ہے حلال اور طیب کا۔ اس لیے اس مال کو حلال و طیب بنانے کے لیے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور زمینی پیداوار ہے تو عشر کا حکم دیا، فطرانے کا حکم دیا، قربانی کا حکم دیا۔ تو یہ ساری چیزیں مال کو پاک کرنے کے لیے ہیں، اور عبادات کی قبولیت کا مدار رکھ دیا مال کے پاک ہونے پر۔ مال پاک ہوگا تو عبادت قبول ہوگی، اگر مال پاک نہیں ہے تو بندے کی عبادت قبول نہیں ہے۔ ساری عبادتوں میں سے اہم وہ دعا ہے، الدعاء مخ العبادہ۔ دعا ساری عبادتوں کا مغز ہے، ساری عبادتوں کی کریم مکھن نچوڑ ہے۔ بندہ نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے لینے کے لیے پڑھتا ہے، ذکر تلاوت تسبیحات کرتا ہے اللہ سے لینے کے لیے کرتا ہے، اور دعا کا معنی اللہ سے لینا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، تو مقصود دعا ہوتی ہے۔ اس لیے نماز پڑھتے ہیں آپ، کوئی بھی نماز پڑھتے ہیں، اینڈ پر جا کر کے آخر میں جا کے اللہ نے دعا رکھی ہے۔ آپ ساری نماز پڑھتے جا رہے ہیں، تلاوت بھی پہلے آپ نے کر لی، رکوع سجدہ بھی پہلے آپ نے کر لیا، اب آپ کو باادب طریقے سے دو زانو بٹھا دیا گیا رب کائنات کے سامنے، اور پھر آپ نے آخر میں جا کے پہلے اظہار وفاداری کیا، التحیات للہ ہے، میرا یہ بھی اللہ کے لیے، میرا یہ بھی اللہ کے لیے، میرا یہ بھی اللہ کے لیے۔ یہ اظہار وفاداری ہے کہ یا اللہ میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، جو کچھ ہے وہ سب تیرا ہے۔ یہ کہنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں درخواست کی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے، اے اللہ تمام ایمان والوں کو بخش دے۔ تو آخر میں جو کریم مکھن خلاصہ جا کے نکالا آپ نے ساری نماز کا، وہ اللہ سے دعا کی ہے۔ تو دعا اتنی مطلوب چیز ہے۔ اچھا، دعا ایک ہے میں آپ کروں اپنے لیے، ایک ہے کوئی میرے ماں باپ کریں میرے لیے، میرے بزرگ، میرے استاذ، میرے پیر کریں میرے لیے، کوئی عالم دین، کوئی اور اولیاء اللہ میں سے کرے میرے لیے، اور ایک ہے کہ اللہ کا نبی دعا کرے میرے لیے۔ اس سے بڑھ کے تو کوئی نہیں ہے، اللہ کا نبی وہ میرے لیے دعا کرے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں تک میں نے مطالعہ کیا ہے، کوئی اور عمل ایسا مجھے نظر نہیں آیا جس پر اللہ کا وعدہ ہو یا اللہ کا اپنے نبی کو حکم ہو کہ فلانے کے لیے تو دعا کر۔ اگر یہ ہے تو صرف اس کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 103 ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے تو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کے مالوں سے صدقہ لے لو۔ یہ نہیں کہا کہ ان کو کہو وہ دے دیں، یہ نہیں کہا کہ ان کو کہو وہ دے دیں، بلکہ کہا خذ من اموالہم، تم ان کے مالوں میں تصرف کر کے لے لو۔ کیوں لو؟ لینے کی وجہ اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ انہی کے فائدے کے لیے، تو طہرو، ان کے مال کو پاک کیجیے، اس لیے ان سے صدقہ لے لیجئے تاکہ ان کے مال پاک ہو جائیں۔ اور اس کا اور فائدہ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اس صدقے کے ذریعے ان کے دل پاک ہو جائیں گے۔ تزکیہ دلوں کی پاکی ہے، طہارت ظاہر کی پاکی ہے۔ تو طاہر کا لفظ الگ ہے اور تزکیے کا لفظ الگ ہے، کہ ایک تو صدقے سے ظاہری طور پر ان کا مال پاک ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ تزکیہم بہا، اس سے ان کا دل جو ہے وہ بخل سے، حب مال سے، حب دنیا سے، لالچ طمع حرص سے ان کے دل پاک ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد آگے اگلا جو جملہ ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم ہے کہ اب آپ ان کے لیے دعا کریں۔
वसल्ले अलैहिम। आज लोग दुनिया में कितने सफ़र करके जाते हैं, भाई कहाँ गया था, वो रहीमड में दुआ में शामिल होने के लिए गया था, बहुत अच्छी बात है। कहाँ गया था, वो फलां बुज़ुर्ग के पास गया था दुआ कराने के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह है कि वो अमल क्यों नहीं करता कि तू घर में बैठा हो और रोज़ा रसूल में तेरे लिए दुआ हो रही हो। आज भी ये दीन हमारा सिर्फ किसी वक्त के लिए नहीं है, ये आज भी ये आयत मौजूद है, इस आयत पर अमल आज भी होता है। मैं माल देता हूँ, मेरा नबी आज भी अपने रोज़े में मेरे लिए दुआ करता है। ये सिर्फ ये नहीं कि उस ज़माने की बात है, ये दीन तो हमेशा के लिए है, क़यामत तक के लिए है। तो इसलिए फरमाया वसल्ले अलैहिम, आप इनके लिए अल्लाह से रहमत की दुआ कीजिए। अल्लाह का हुक्म है अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अच्छा भी हुजूर दुआ करेंगे तो होगा क्या? अब अगला मसला जो इस वक्त बैनुल अक़वामी मसला है, अमीर से अमीर बंदा भी ज़हनी तौर पर मुतमईन नहीं है, जिसके घर में चीज़ें संभाली नहीं जाती, बैंक बैलेंस संभाला नहीं जाता, उसको पता नहीं है कि मैं कितने ख़जानों का, कितनी दौलत का, कितनी मालियत का मालिक हूँ, कागज़ों में इंदराज हो रहा है, उस खुद को अंदाज़ा नहीं, लेकिन ज़हनी सुकून उसको भी नहीं है। तो फरमाया जब आप उनके लिए दुआ करेंगे तो फरमाया इन्ना सलातका सकनुल लहुम, आपकी दुआ से उनको सुकून नसीब होगा। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से उनको सुकून नसीब होगा। तो ज़हनी डिप्रेशन, ज़हनी परेशानी, ज़हनी उलझाव, ज़हनी तौर पर अदम इत्मीनान जो इस वक्त आलमी मसला बना हुआ है, हर इंसान का गोया ये मसला बना हुआ है, इसका हल भी अल्लाह ने इसी में बताया। फ़इन्ना सलातका सकनुल लहुम, ऐ मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ की बरकत से इनके दिलों को सुकून नसीब हो जाएगा, दिल दिमाग को इनके सुकून नसीब हो जाएगा। इसलिए आप इनके लिए दुआ कीजिए। एक है किसी भी अमल के फ़ज़ाइल जो हदीसों में आए हैं, एक है किसी अमल के वो फ़ज़ाइल जो बुज़ुर्गों ने बयान की हैं। ये सदक़े के अमल के वो फ़ज़ाइल हैं जो ख़ुद खुदावंद कुद्दूस ने अपनी पाक कलाम में बयान किए हैं। सदक़े का हुक्म दिया, उसके फ़ायदे बताए और फिर उसके फ़वाइद फ़ज़ाइल जो और हासिल होने वाले हैं वो भी कुरान मजीद के अंदर 4 फ़ायदे हो गए। पहला फ़ायदा ये कि माल पाक हो जाता है, दूसरा फ़ायदा ये कि दिल पाक हो जाता है, तीसरा फ़ायदा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है, और चौथा फ़ायदा ये कि बंदे की डिप्रेशन ख़त्म हो जाती है, ज़हनी अदम इत्मीनान ख़त्म हो जाता है, सुकून नसीब हो जाता है उस बंदे के लिए जो माल को अपने दिल से बाहर रखता है। ये सारा माल सदका करने का मतलब ये होता है कि जैसे पानी के बग़ैर कश्ती चल भी नहीं सकती, लेकिन पानी अंदर आ जाए तो कश्ती बच भी नहीं सकती। बस यही है मेरी और आपकी ज़िंदगी की कश्ती, माल के बग़ैर चल भी नहीं सकती, लेकिन अगर यही माल बंदे के दिल के अंदर आ जाए तो फिर ज़िंदगी ईमान और इस्लाम वाली बच भी नहीं सकती। माल ऐसे ही है जैसे कश्ती के लिए पानी है, उसका होना भी ज़रूरी है। कादल फ़क्र अन यकूना कुफ्रा, हुजूर सल्लम फरमा रहे अगर अल्लाह ना करे मोहताजी आ गई तो वो इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आपने इरशाद फरमाया अपने औलाद को, बच्चों को फ़कीर छोड़ के ना जाओ, बल्कि उनके लिए विरासत छोड़ के जाओ, उनके लिए विरासत छोड़ के जाओ, माल छोड़ के जाओ, लेकिन हलाल और तय्यब हो, दिल से बहर हो। कसबुल हलाल फरीज़तुन बादल फरीज़ा, माल का कमाना, और ये कमाई ज़हरी आज़ाद से होती है, बहर से होती है, दिल से नहीं होती। इसलिए दिल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ही का है, और ये महीना इसी चीज़ की ट्रेनिंग है, कोर्स है कि मेरा दिल खालिस अल्लाह का है, मेरे दिल में बसेरा सिर्फ़ अल्लाह का है, मेरे दिल में मोहब्बत सिर्फ़ अल्लाह की है। सही बुखारी शरीफ के अंदर रिवायत है कि अगर अल्लाह तबारका व तआला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अलावा कोई और मोहब्बत भी दिल में आ गई तो फिर ईमान कामिल नहीं रहेगा।
کامل ایمان کے لیے دل کے اندر محبت صرف انہیں دو کی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ ہمارا مقصد ہے، باقی سب ہماری ضرورت ہیں، اور باقی کسی سے بھی محبت ہے اس لیے ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے کہ ماں باپ سے محبت کرو، نیک لوگوں سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، فلاں سے محبت کرو، وہ اس لیے ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ تو حکم الہی کی بنا پر جو محبت ہے وہ اصل میں اللہ ہی کی محبت ہے، وہ محبت غیر اللہ کی نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے یہ مسئلہ مال کے بارے میں یوں سورہ منافقون کے اندر اگر آپ غور کریں، وہاں اللہ نے مال کے بارے میں عجیب سی مثال دی ہے۔ ایک بندہ مر گیا ہے، مرنے کے بعد اب وہ بارگاہ الہی میں فرض کر لو اللہ کے سامنے پیش کیا کھڑا ہے۔ میں کئی دفعہ عرض کرتا ہوں قرآن میں جب بھی لو آتا ہے نا، لو یہ فرضی مثال کے لیے آتا ہے، لولا اخرتنی الی اجل قریب۔ اب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کہہ رہا ہے یا اللہ تو نے مجھے موت دے دی، تھوڑے سے لحظے اور کیوں نہیں دے دیے؟ فرض کرو کہ مجھے تھوڑا سا لحظہ اور تھوڑا سا ٹائم، تھوڑی سی گھڑیاں زندگی کی اور دے دیتا، اچھا بھی دے دیتا پھر تو کیا کرتا؟ تجھے میں نے وقت مقررہ پر موت دے دی ہے، اب تو ارمان کر رہا ہے لولا اخرتنی الی اجل قریب، مجھے تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دے دی؟ اچھا فرض کرو تجھے دے دیتے تو پھر تو کیا کرتا؟ تو فرمایا فاصدق واکن من الصالحین، میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا۔ یہ کیوں نہیں کہتا میں نمازیں پڑھتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا؟ یہ کیوں نہیں کہتا میں روزے رکھتا نیک لوگوں میں سے بن جاتا؟ یہ کیوں نہیں کہتا میں ذکر تلاوت تسبیحات درود پاک پڑھتا میں نیک لوگوں میں سے بن جاتا؟ یہ کیوں کہتا ہے فاصدق واکن من الصالحین، میں مال خیرات کرتا صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے بن جاتا؟ یہ کیوں کہتا ہے آخر وہ بندہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے مزید مہلت کا متمنی ہے کہ مجھے زندگی اور ذرا مل جاتی، مجھے اور زندگی کیوں نہیں ملی؟ چلو فرض کر لیں تجھے دے دیتے تو پھر بتا کرتا کیا؟ تو کہتے ہیں کرتا یہ کہ میں مال کو اپنی جان سے دور کرتا۔ کیوں؟ سارے فساد کی جڑ یہی ہے، سارے فساد کی جڑ یہی ہے، اور دوسرے کے مال ہی صحیح نہ ہو تو نمازوں کے سجدے رائے گاں چلے جائیں گے، مال ہی صحیح نہ ہو تو سحری افطاریاں بھی شاید بیکار نہ چلی جائیں، مال ہی صحیح نہ ہوا تو پھر جہاں جہاں حج عمرے کیے کچھ کیے وہ بھی تو مال حرام سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ کہہ رہا ہے فاصدق، میں صدقہ خیرات کرتا، اپنے دل کو مال کی محبت سے خالی کرتا، پھر کیا بن جاتا؟ صالحین میں سے بن جاتا۔ پتہ چلا کہ صالحین میں شامل ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا کی محبت سے خالی ہو۔ جب تک حب دنیا دل کے اندر موجود ہے بندہ صالحین میں شامل نہیں ہو سکتا، اور نیکیاں عبادات بھی سے صالحین میں شمار نہیں کرا سکتی جب تک کہ قلب محبت دنیا سے خالی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق۔